سی جنا فاطمہ کو رجے سی اور نئے محمد کو رجے سی اتنی بڑی شان دی مالکہ اتنے بڑے مقام دی مالکہ اتنی بڑی عظمت دی مالکہ میرے دوستوں میرے بزرگوں تم سے تمہیں اتحاد دی لوگ ایک اور اتحاد دی اندر خجویہ کے درخت کھڑے خجویہ کے درخت کھڑے ایمان نال سو انہی جنت کے مقابلے کے اندر کوئی اہمیت ہے رسول سے ایک پاس جنت ہوئے تھے ایک پاس جنت کی سرداری ہوئے تھے ایک پاس چار خجیاں دے درخت ہوئے کوئی اہمیت بولو نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اور وقت یہ بیان کی دعوے میں کہ جناب والا حضرت اسد اللہ غالب شیر خدا سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت عمر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بیٹھے تو انہیں دل موجودگی کے اندر سید الکائنات عدالت کے اندر گھر کھڑی لگی ہے اور حساب کے لوگوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تو صحابہ میں بڑے ہوئے ملکی میں وزیر میں سردار میں کسی بھی قوم نال تعلق رکھتے ہوئے ایمان نال نسو تو ہر کو گھٹیا تو گھٹیا آدمی چھوٹے تو چھوٹا بندہ کیا اس کے اندر ایسی غیرت ہے کہ جناب وہ گھر میں کو رکھے کہ میں کے گھر کے اندر بیٹھا اور تم کچہریوں کے اندر پیشیاں ڈھونڈتا تم جہاں عدالت کے اندر من کے دھکے کھا میرے دوستوں میرے بزرگ کوئی بھی بندہ غیرت مند ایک برداشت نہیں کرے گا کہ میرے ہند حیات میرے جیتے ہوئے میری گھر والی اکیلی عدالت کے دھکے کھاوے اکیلی بازاروں کے اندر بنے چے جائے کہ خاتون جنت چے جائے کہ جنت کی سردارہ چے جائے کہ اے سیدہ جنت کانت احادیث کے اندر آگے کہ سیدہ کائنات نبی کی بیٹیاں نبی کی گھر والیاں نبی کا خاندان اے او خاندان جدا اللہ کے فرشتے کے ملائکہ بھی حیا کرے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں تو سبھی مرنے میں بھی مرنے موت پر حق اور پھر موت کے بعد قبر کے بعد حشر میرے آقا نے فرمایا دن محشر کا اسی روز قیامت اسی تمام دنیا کے لوگ اللہ کا شرم تشبیح آغاز کر رہے ہیں جنت میں جلواستے لوگ بے تاب سن جہنم پر کمی کھڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں سر پھر سرات کو گزرنے پھر سرات کو گزرنے عام لوگ گزرنے پر سر مولد گزرنے پر سر پیر گزرنے پر سر ولی گزرنے پر سر غوث قطب گزرنے پر سر ابطال عباد پھر سرات کو گزرنے پر سر احیار گزرنے پر سر تابعین گزرنے سر صحابہ کو جمع کر گزرنے سن اللہ کے نبی بھی اس مقام کو گزر سن میرے دوستوں میرے بزرگوں اسے اسناد اندر نبوت کا گھرانہ آوے سی نبوت دنیا بیٹیاں آوے سی نبوت دنیا آوے سی ملائکۃ اللہ آواز لے سی اولین اللہ دنیا فتنہ غصے کنگو ابدال عباد اخیار قابیوں صحابیوں نظرہ چھپا جنو اکھی جھکتا کر جنو اور تیسرا تو محمد کا گھرانہ گزر جاتا ہے
اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت. تو جے سیدنا اللہ دے ملائکہ بھی حیا کریں وہ سیدہ بے پرد ہو کے بازارہ دے اندر آ سکتے نہیں. سوچ کے رسول اللہ عقل دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے، شعور ہے. یہ بازارہ دے اندر گھر مجنا توقین ہے، عزت ہے یا احانت ہے؟ توہین ہے یا توقیر ہے؟ بولو. توہین ہے، شان دے خلاف ہے، مقام دے خلاف ہے، عظمت دے خلاف ہے. اسد اہل سنت والجماعت وکیل ہے صحابہ دے بھی، ایک وکیل ہے اہل بیت دے بھی. سبحان اللہ. بے شک سارے نزدیک ایمان دی سب تو بڑی شرط حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا برکات نال محبت ہے. یہ کوئی ایمان جے بندے نے صحیح نال محبت رکھی ہے ان کو ہر ان ہستی نال محبت رکھنی پوسی جے دے نال نبی محبت رکھتے. اساں صحابہ کو مننے تاں بھی نبوت کی نسبت نال مننے، جے اہل بیت کو مننے تاں بھی نبوت کی نسبت نال مننے. بلال سارا کیا لگتا ہے؟ کچھ لگتا ہے نہیں لگتا، لیکن نبوت دے قدم نال جو جڑے اساں دے سیدنا بلال. سبحان اللہ. سیدنا بلال کہ بلال سارا سردار ہے. وہ وقت تھا کہ امریہ چاروں دی مار دینا ہے تتے اگالیاں تے لٹینا ہے. بلال بکریاں چلے نہ ہو. مکہ فتح ہوئے، میرے آقا نے فرمایا بلال جی آمنا بلال، فرمایا بلال یہ مکہ ہے نا لوگ تیری احانت کرے دے ہن، لوگ تے کو ٹھیکا لکھے دے ہن کہ اللہ کا گھر سب تو اونچا ہے. بلال اج آپ کعبہ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے. سبحان اللہ. اتنا کربن کعبہ بیت اللہ دی چھت تے اللہ کا گھر جھکا، تیرے قدم کعبے دی چھت تے اٹھتے تے اٹھائی کھل کے تو اللہ کا نام بلند کر تے میرے محمد دی رسالت دی گواہی دے. نبوت دی نسبت نہ وہ بکر کو مننے سے حضور دی نسبت، سیدہ کو مننے سے حضور دی نسبت ہے کہ نسبت دینا احکامات تبدیل تھی بہتر. نسبت دینا احکامات تبدیل تھی. یہ مسئلہ بتاؤ. مسجد آئے گئے جتی پاکے یا لہا کے؟ بولو. یہ بیٹھا ہکے سل ہکی جاتے پکیے ہکے تھپے جا تھپیے او اصل ای مسجد لگیے، او اصل بنگلے تے لگیے، کوٹھی تے لگیے، توارے مکان تے لگیے. مکان چویدے ہیں جتی پاک ویدے ہیں، مسجد جانے ہیں تو جتی لہا کے آنے ہیں. کیوں؟ آج ہے این سل دی نسبت تھی گئی مسجد ہے. سل دی نسبت کس نال تھی گئی ہے؟ مسجد نال تھی گئی ہے. اس واسطے حکم تبدیل تھی ہے. حکم کیا تھی ہے؟ تبدیل تھی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ سیدہ کائنات حکم کائنات کے متعلق انسان تراشی اتکان تراشی کے بھی سیل بازار کے اندر آئینے اور پردہ اولا خیال پر کی نہیں دیا کہ عمد کا غدنی اکھر خجل بندرانگا ہم میرے دوستوں میں بزرگوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ حضور تنویر صلی اللہ علیہ وسلم دلال وفا کا رشتہ، حیا کا رشتہ، صفا کا رشتہ. سیدنا کائنات نے اخبار میں بچپن کے نبوت کے
صداقت کو اکٹھا نہیں تھے. سبحان اللہ. نبوت صداقت کو اکٹھا اکٹھا نہیں تھے. علیحدہ کریں گے نہیں تھا, جدا کریں گے نہیں تھا. سیدہ نے کو بھی نظر اپنے بھائی نے میرے دوستوں نے نظر کہ اس واسطے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبوت دینا اکٹھا کیتے. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمائے مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے کے اندر تجارت لگے کرنے اور اپنے بہت بڑے تاجر جناب ابو بکر صدیق کو پتہ چلے یمن کے ملک کے اندر ایک شیخ حضرت رحمت نے جو اللہ کے بہت پیارے بہت بڑے بزرگ نے بڑے مقدس عالم نے اور زندگی میں 500 سال گزاری بیٹھے. کتنی عمر ہے؟ 500 سال. شیخ اعظم یمنی رحمت اللہ علیہ کے نام معروف ہوئے جناب ابو بکر صدیق کا خیال کر ایسے اللہ کے ولی زیارت کراؤ جو 500 سال عبادت کے اندر گزر گئے, 500 سال ریاضت کے اندر گزر گئے. آپ پہنچے شیخ اعظم یمنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ممکن چھوڑے کہ بوڑھا بندہ ہے اے اکھی میں بھرے جڑے ہن اے پلکا جڑے ہن اکھی دے کے دھر دیا پئے ضعیف آدمی اگر دیکھنا ہوئے اے پلکا ہتھا والے اتر چار کے وقت کرے انہیں دیکھ نہیں سر گئے. جناب شیخ اعظم یمنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر جناب ابو بکر صدیق نے ان کے سلام پیش کیتے. انہوں نے کچھ مانگن تھا کون کو عظم والا جناب ابو بکر فرمائے انا عبد اللہ میرا نام عبد اللہ ہے. عظم بات پر کھائے عظم بات پر کو حافظ کتھوں کے رہنے والا ہے. عظم مکہ مکرمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی جگہ دے فرمایا محلہ قریش کے اندر خاندان کیڑا ہے. فرمایا قریش خاندان نام تعلق ہے قبیلہ کیڑا ہے. اگر بنو ہاشم جب جناب صدیق اکبر نے تمام اور فرماتے اس شیخ اعظم نے انہیں بھلے پہنچاتے ہوئے پہنچاتی ہے اور میرے چہرے کو دیکھے گئے چہرہ میں پڑنے بعد آخر لگے عبداللہ اگر ناراض مت ہوئے اپنے پیٹ کے بھیجو ذرا کپڑا ہٹاؤ میں ہڈیشن دیکھنا چاہنا. جناب ابو بکر فرمائے میں حیران کہ میں تو اس بزرگ کی زیارت واسطے آیا ان کا میرے نام ایسی اللہ ایسی اقتضا میرے چہرے کو غور نہ کر انہوں پیٹ کو کپڑا ہٹاؤ. جناب ابو بکر صدیق فرمائے جب میں پیٹ کو کپڑا ہٹائے انہوں نے چند نشان میں تھے جب وہ نشان میں تھے وہ پورے جذبات کے نام میرے ہاتھوں کو چار کے چمن لگ گئے. میرے ہاتھ چمن لگ گئے. 500 سال کا بزرگ یمن کے اندر رحم والا نہ کدھے کوئی تھے نہ میرے باپ دادا کوئی تھے. ہاتھ چمتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر فرمائے میں تم شیخ ایک کیا کرے بولے میں تو تیری زیارت واسطے آیا چند بہادر پر ہاتھ چمن آیا میں تیرے کوئی دعا گھرنے واسطے آیا. شیخ اعظم گھر لگے عبداللہ تو مبارک ہوئے مبارک ہوئے. مکہ مکرمہ کے اندر آفتاب نبوت طلوع ہو چکے نبوت کا سورج طلوع ہو چکے. امام الانبیاء آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکے. اور میں تورات کا عالمہ زبور کا عالمہ انجیل کا عالمہ اس آخر الزمان نبوتیاں نشانیاں کتھا لکھیاں
دا تذکرہ لکھا ہے انہاں دی نشانیاں لکھیاں ہوئے ابو بکر کے مبارک ہوئے تو ہوئے ہستی عبداللہ جرا سب سے پہلے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے سے تو ہم ذات دیتے ایمان جنہ سے شیخ اعظم یمنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات و زبور دے مطالعے نال دی روشنی دے اندر حالات نسیرہ بیٹھے جناب ابو بکر صدیق فرمیدہ میں جلدی جلدی اپنا سام و سامان لپیٹے سفر کو اگلے کو مؤخر کیتے اور جلد ہی میں واپس حجاز روانہ ہویا جب میں مکہ مکرمہ دے اندر آیا میں گھر والی نے پوچھے کوئی نئی خبر انہاں کی کوئی نہیں کوئی نئی گال انہاں کی ہاں ہی گال ہے وہ جرا عبداللہ دے یتیم ہے ابو طالب دا بھتیجا عبد المطلب دا پوتا انہوں نے نبوت دا اعلان کیتے رسالت دا اعلان کیتے صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے میرے آقا دی خدمت دی اندر اور آج عرض کیتے نے آقا تسا اعلان نبوت فرمایا ہاں ابو بکر انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل صحیح نے فرمایا ابو بکر عبداللہ کیا یمن دے ملک دے اندر شیخ اعظم دا تیرے نال ملنا تیرے ہتھاں دا چومنا اور تے کو میری نبوت دی اطلاع دینا ہی تو بھائی زیادہ بھائی بھی کوئی دلیل چاہیے جناب ابو بکر صدیق عرض کرے تھے آقا اٹھا تھا ایک شیخ ایک میں ہمیں یہ کوئی نہ ہا تو ابو کہنے سے فرمایا نبع علی العلیم الخبیر اس علیم و خبیر ذات نے جو مطالعہ سارا احوال لے چھوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا محمد رسول اللہ جناب ابو بکر صدیق عرض کرے دن انا غلام محمد رسول اللہ اسلام والے جب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی تصدیق کی تھی اللہ نے قرآن دے اندر اپنی مہر تصدیق ثبت کرے دے ہوئے آیت نازل فرمائی کہ والذی جاء بالصدق سبحان والذی جاء بالصدق او ذات جڑی سچائیاں گھر کے آئی وہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالصدق سچائیاں گھر کے آئی فرمایا وصدق به اور ابو بکر جہنے ہوئی فوراً تصدیق کر چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر اور دوسرا غور کے نال سے کر لیں کہ اللہ نے جیڑا لفظ حضور دی ذات سے بولے بعین ہی وہ ہی لفظ ابو بکر صدیق دی ذات سے بولے کہ جا ابھی صدق یہ بات آئی نہیں کوئی خطیب والا جملہ نہیں قرآن ہے والذی جا بالصدق اس تو مراد محمد رسول اللہ وصدق بھی انتبی صاد دال قاف انتبی صاد دال قاف اس کو مراد ابو بکر صدیق اب وہ قرآن آدھے کہ اولائکا هم المتقون کہ حضور بھی متقین ہے ابو بکر بھی ہے متقون جمع نصیرہ اولائکا هم المتقون اور اس کو غلابیہ کیا مقام تو سننا چاہتے ہو کہ اللہ خود آپ اپنی زبان قدرت دے نال جڑے الفاظ نبوت واسطے بولے اوے الفاظ ابو بکر صدیق واسطے بولے یہ مقام کی تو ملے یہ عظمت کی تو ملے یہ شان کی تو ملے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن جال
بچے بیٹی سب کچھ تک نبوت کے قدموں میں بچھاوا کر کہ نبوت کو آخرا پہ گئے، حضور کو آخرا پہ گئے. لوگوں ما لأحد عندنا يد الا وقد غفرنا. اے دنیا والیو، دنیا کے اوپر اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میں محمد ہوں گا مقروض ہوں. میں محمد ہوں گا کیا ہوں گا؟ مقروض ہوں گا. ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر صدیق دے. ما خلا ابو بکر سوائے ابو بکر صدیق دے. فإن له عندنا يد. یہ ابو بکر صدیق کو دے جو ان کا قرضہ اجر بھی میں محمد نے بتایا. کیوں نہ ہوگے جو بیشتر مقامات سے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنر کی کوئی ضرورت پیش آئی ہے، جنر کی کوئی ضرورت پیش آئی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اول پہلے میرے آقا نے جو چلتا بن گئے کہ آج میں محمد کو ضرورت ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور دے گھر دے اندر سارا اسباب جمع کیتے ہیں، سارا مال جمع کیتے ہیں، حتیٰ کہ کندھ کپڑے بھی وجود کے کپڑے بھی اتار کے زندگی کے اندر رکھے گئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خیال ہے جو عورت دیا جاتی ہے منگتی دیے دوسانی دیا جاتی ہے کہ بعض دفعہ کپڑے سینے سمر کے راگ سننے کو سن کو دیوار کے سراخ کے اندر کو کھڑے ہیں. آپ کی نظر ذرا کمزور ہے، بینائی کمزور ہے. ابو بکر صدیق کندھوں کے ہاتھ لگے کریں گے، دیوار کے ہاتھ لگے کریں گے. گھر والے کچھ دن خیر کے ہوئے فرمانے لگے ہو تیرے یار نے چندہ بن گئے، میرے آقا نے چندہ بن گئے. میں کہتا میں تر کو سوئی گھر کے اندر بقایا نہ رہ بن گئے. میں سوئی بھی اس مال کے اندر دیکھنا چاہتا. ایک حال بنا رکھے میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہوئے بوریا اکٹھا کی کے کنوے دینا وہ کو جھوڑے بوریا کے تاٹ آپ نے لباس سے بے کم کی کے اور سارا مال چاہ کے حضور کی خدمت کے اندر گھر رہے. میرے آقا نے بدے تھے ابھی بکر کیا حال بنائے، ایک کیسا لباس. آقا تو سب روز تیرے چندہ بننا. آقا تو سب بن گئے میں گھر کا سارا مال دوں. دیکھو تیری اجازت نہیں دینا جو ایک کپڑے تیرے وجود تیرا نہیں وہ کپڑے بھی نال چاہ کے ڈھنگ گئے. میں تاج کا لباس پاتم بوریا کا لباس پاتم. حدیث پاک کے اندر آمین علیہ حضور مہر گفتگو جناب ابو بکر صدیق دلائے کہ جبریل امین کا نزول. جبریل آ گئے حضور نے کہ حرام میں تھے کہ جبریل نے بھی آج بہت لباس کی بجائے تاج کے بوریا کا لباس پاتا ہوئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب تھوڑے یار نے ابو بکر نے جب گھر کا سارا مال تھوڑی محبت تھوڑے قدمے چھاوٹ کیتے تے بوریا کا لباس پاتے. اللہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رب العزت نے صرف بیکو نہیں تمام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں جو ہم تو سب مٹاڑ کا لباس. یہ محبت رسول، یہ عشق رسول. میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال بھی لباس تک بھی سننے
خدمت کے اندر پیش کریں گے اور نبوت کا نام، نبوت کا سر سامان، نبوت کے نام، نبوت کی وراثت کی میں انہیں بھی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ میرے دوست میرے بزرگ سیدہ کائنات نے جب گزارش کی تھی چچا جاؤ ایک بہت فدق کیا خطیہ میں ایمان، جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا آئے میری بھتیجی سیدہ فاطمہ ایک میرا نہیں تو آئے بلکہ ایک میں تقسیم کرے سو جنہیں میرے آقا تقسیم کرے دیا حضور خود فرنے لاجو رسول بڑا نارے سو اثر نبی کیوں دے وارث میں رسالے دون تک کوئی وارث ہوئے سنہ بخشا کے لئے انبیاء کا بخشا کے لئے اور علم میں وارث ہے علماء ورثۃ الانبیاء سیدہ کائنات نے جب ایک سنی تو فرضیت فاطمہ سیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلے دیتے راضی ہو گئیاں اور فرمانے لگیاں ابا جان جنہیں تقسیم کریں گے ہم تو سب انہیں تقسیم کریں گے چچا جان ضرورت رہیں گے کسی چیز کی جب میرے ابے کا فیصلہ آ گئے اور اس فیصلے کے بعد اور کہیں فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آتی نہیں ہے جی بھائی تے مطلب تو بعض لوگ خراب باتیں کریں تو ہوئے اور سنت چونکہ اپنے عقیدے کا مطالعہ نہیں کریں دے تو ہم کچھ سمجھانے واسطے ہی گل کرنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑا دل ہوئے تو سمجھانا جی لوگ آدھن میڈیا کے لیے کلی ہزار چلنی کے لیے ہر بندہ ٹچ موبائل کی بیٹھے اور انہیں داتے حرام سیدھے تو وقت سارے کمزور عقیدہ لوگ بھی پریشان تھی ویدن ہاتھ سے بھی دیکھو نہیں بھی شاید کو خالی بلایا چلو نعوذ باللہ العیاذ باللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالی بلا چھوڑیا 2 منٹ واسطے من کے نو جو آدھر کینا کی عدالت ہے نہیں دیتا چلو نہیں دیتا جناب فاروق اعظم آ گئے انہوں نے بھی حصہ نہیں دیتا میں نہیں دیتا جناب عثمان ذوالنورین آ گئے انہوں نے بھی اکے حصہ نہیں دیتا میں اکے نعوذ باللہ نہیں دیتا تو حضرت عثمان نے بعد ان کے بھی خلافت آئی زور بول کہتی آئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئیے آپ آل من آل ہن یا کوئی نہ ہن خلیفۃ المسلمین ان کا سارا کچھ انہوں نے قبضہ دے اندر ہاں اگر انہوں نے نہیں دیتا تو حضرت علی نے دیتے پوچھنے میں نہ انہوں نے بھی نہیں دیتا بلکہ انہوں تقسیم کو قائم رکھے جو تقسیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے جو تقسیم جناب ابو بکر صدیق دی ہے جو تقسیم جناب فاروق اعظم دی ہے جو تقسیم جناب عثمان ذوالنورین دی ہے حضرت علی المرتضی نے بھی وہ تقسیم رکھیے وقت کئی لوگ آدھر چاہوں بلاگا دے کے کہ اہل بیت جڑے ہیں نا جری شاید انہاں کو چھکی تھی بچے انہاں نے چھکی تھی ہے انہاں نے کیا کی تھی ہے آج یہاں مجھے سب ذہن تے رکھا ہے آدھر جامعہ وہ چھکی تھی ہنے کہ اہل بیت کرنے جری شاید چھکیج بنیے کہ وہ چھکی ہوئی شاید والا واپس نہیں کھلتے اس واسطے انہوں نے واپس نہیں کی میں کہا یہی فارمولا توجہ کرے سنگار سمجھا سے اگر یہی فارمولا اپناؤ کہ چھکی ہوئی شے واپس نہیں تو سارے سونا تو میں نہ نسیدہ میں تو کو عقیدہ نسیدہ اگر یہ فارمولا اپنائے کہ چھکی ہوئی شے واپس نہیں تو پیچھے انہوں لوگوں کا عقیدہ سارا نہیں انہوں کا عقیدہ ہے کہ مصلح حق حضرت علی ذات ابو بکر نے چھکی دا
امامت حق ہے حضرت علی داتے حضرت ابو بکر چھک گیتی ہے تے خلافت حق ہا حضرت علی دا تے ابو بکر عمر نے چھک گیتی ہے تے جے کر چھکی ہوئی شے بلا برن گھنتے تا خلافت کیوں گیتی ہے امامت کیوں گیتی ہے مسلح کیوں گیتی ہے خیال سمجھ آئی ٹھیک ہے معلوم ہوا انہیں گل نہیں جی میں وہ بنائی کھڑے حقیقت ہے قرآن نے ہمیں کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جڑے لوگ انہوں نے معیت دے اندر ہیں اکٹھے ہیں کافرات سخت ہیں رحماء بینہم آپس دے اندر شیر و شکر آپس دے اندر رحیم و کریم ہے آپس دے اندر پیار محبت اتنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے اپنے زمانے خلافت دے اندر کہ مقام تے ملک کو بہر کا دورہ کریں گے پچھو امارت مدینے دی حضرت علی نے سپورٹ کر کے میں کہنے سپورٹ کر کے میں حضرت علی نے سپورٹ کر کے میں یہ شہدانو حضرت فاروق اعظم دے دور فتح تھی کیا دیئے آپ دا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھے بابا تو سا خلیفہ ہو یہ بادشاہ دی بیٹی ہے میں زیادہ حقدار ہوں جو میرے نکاح دے اندر دے ہو حضرت علی آمد فرمیدن عمر یہ میرا بیٹا حسین بادشاہ ہے حضور نے جنت کی سرداری دیتی ہے میں چاہنا جو اس شہر محمود نکاح میرے بیٹے حسین نال کی طاقت دے حضرت عمر فرمیدن ہاں آئی آئی میرے بیٹے کو زیادہ حقدار امام حسین ہے سبحان اللہ میں فیصلہ کرنا کہ میں بجائے اپنے بیٹے تے انہاں دا نکاح سیدنا امام حسین نال کیا یہ محبت ہے کہ نا بولو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ حضرت عثمان ذوالنورین دا زمانہ اس وقت یہ چیزاں ہوئی ہیں ایک ہوتی ہے حکومت ایک ہوتی ہے قضاء یعنی کہ میں کچھ آدھے نا اے فوجدار یہ حکومت ہے فلاں وزیر اعظم دیکھے چیف جسٹس عدالت دا بڑا ہے نا وہ جیب کچھا میں چیتی بیٹھا رہا ہے شریف ادھر آؤ آ گیا نہ آئے چلا گیا چیف جسٹس دا فیصلہ سارے تے حاوی یا کوئی جو زبردار اعلان وزیر اعظم